نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. يا محترم بھائیو دوستو، چند مدبر آتے آتے بنی آتے رہی. پہلی بات یہ آتے رہی ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی آزمائش دین سے دوری کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے دلوں سے شعائر اسلام کی عظمت دور ہو رہی ہے، علماء اسلام کی قدر و منزلت بھی ختم ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دشمنان دین بلکہ نفس و شیطان اس وقت پوری طرح کامیاب سمجھے جائیں گے جب انسان اپنے علماء ربانیین سے بغض و عداوت رکھیں گے اور علماء کی شان میں کھلے عام گستاخی کرنے لگے. علم کی قدر و منزلت کو کوئی حیثیت نہ دے، یہ نفس و شیطان کی کامیابی کا بہت بڑا دن ہے. دیکھو ہمارا اپنا اللہ نے ہمیں عمل صحیح بتا فرمائی. یہ دور گزرا پر جس کو ہم کورونا کی بیماری کا دور کہتے ہیں. اس بیماری میں ہم اور آپ نے دیکھا کہ جو بیمار ہے وہ بھی اور جو بیمار نہیں ہے وہ بھی اپنی صحت کا پورا خیال کرنے لگا، اپنی صحت کی پوری حفاظت کرنے لگا. بیمار ہے تو وہ علاج کے ذریعے اور بیمار نہیں ہے تو پرہیز کے ذریعے. اور ہر سمجھدار شخص جس کو اپنی صحت کا تھوڑا بہت خیال تھا اس نے اپنے تعلقات ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، وعیدوں سے، علاج معالجہ کرنے والوں سے بہت مضبوط کر دیا. اور جو نسخے، جو باتیں، جو علاج جس کی طرف سے پیش کیا گیا عبادت صحت کے لیے اس کو اپنایا گیا. حکومت نے اگر اعلان کیا کہ ویکسین کا انجیکشن لگو، ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں انسان نے انجیکشن لگوایا. مقصود یہی تھا کہ جسم کی حفاظت ہو جائے، اس بیماری سے آدمی بچ جائے، اور اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ شان کو اس دوا کے ذریعے شفا دے. گویا کہ جس وقت معاشرے میں کوئی بیماری پھیل گئی ہے اور وہ بیماری عام ہوتی ہے اور بظاہر انجام کے اعتبار سے وہ بیماری جان لیوا ہوتی ہے، ختم کرنے والی ہوتی ہے، موت کے درانے پہنچانے والی ہوتی ہے. ایسے دور میں ہر شخص کا دواؤں سے اور ڈاکٹروں سے رابطہ بے انتہا ضروری ہے. اگر وہ اپنے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت چاہتا ہے تو دواؤں کا اور ڈاکٹروں کا خوب رابطہ رکھے گا اور اس کی رہنمائی میں قدم قدم پر خوب مارتے ہوئے قدم اٹھائے گا. اس دور سے ہمارا اندر رہے ہیں میرے بھارت، ہم مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے کورونا کا دور ہے.
چاروں طرف احوال، حالات، ماحول، میڈیا، پروپیگنڈا، برائیاں، بے حیائیاں اس طریقے سے سرگرم ہیں کہ ہر طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے بیچارے بھائی اس کورونا کے شکار ہو چکے ہیں اور بہت سارے کورونا میں کمی پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح بیماری والے قوم سے حفاظت کے لیے دوا اور ڈاکٹروں سے بہت ضروری ہے، واقعی اس کو فکر دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے علماء ربانی سے بہت اتنا ضروری ہے۔ اور دیکھو بیماری سے شفا کے لیے نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، قرآن کریم کی شکل میں، احادیث نبویہ کی شکل میں، یہ گویا کہ بیماری کے لیے نسخہ ہے۔ یاد رکھیے کوئی دوا، کوئی نسخہ مریض کو اس وقت تک کام نہیں دے سکتا، مریض اس سے پورا فائدہ اس کو نہیں اٹھا سکتا جب نسخہ حکیم کی تجویز کے مطابق نہ ہو، دوا ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ کون سی بیماری ہے اس کے لیے کون سی دوا ہے، کون سی بیماری ہے اس کے لیے کون سا نسخہ ہے، اس کی تجویز کے لیے، اس کے متعین کرنے کے لیے حکیم کا، ڈاکٹر کا، معالج کا اس میں واسطہ ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں اس وقت جو بے ایمانی کا اور ایمان سے پوری کا کورونا لگا ہوا ہے، اس کورونا سے بچنے کے لیے علماء ربانی، علماء حقانیین سے وقت بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نسخہ شفا ہے، لیکن نسخہ شفا کا اہتمام یہ علماء ربانی بتائیں گے، یہ علماء حقانیین بتائیں گے۔ لہذا بہت نادان ہے وہ آدمی جو عالم دین سے بلا وجہ عداوت رکھتا ہے، بلا وجہ دشمنی رکھتا ہے، بلا وجہ حسد کرتا ہے، بلا وجہ کینہ رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے لوگ بے قسم کے لوگوں کو یہ قسم تو یہ ہے کہ ان کو عالم سے دشمنی اس لیے ہے، ممکن ہے اس عالم نے اس پر کوئی حق مارا ہو، ممکن ہے اس عالم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، امکان ہے، ضروری ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کوئی حق مار دیا ہو، کوئی برا بھلا کیا ہو، کوئی تکلیف پہنچا دی ہو، کوئی نقصان پہنچایا ہو، اس وجہ سے اس عالم دین سے عداوت رکھتا ہے۔ اگر عالم دین کی بات سے عداوت رکھتا ہے اس لیے اس کو نقصان کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا ایسے عالم دین سے اس کے علم کی بنیاد پر اگر دشمنی رکھے تو ہلاکت ہے، اس کے علم کی بنیاد پر عداوت رکھی بربادی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ اس نے تمہارا حق مارا ہے، نہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، نہ اس نے تمہارا برا سوچا ہے، ہاں اس نے حق بات کہی ہے، وہ حق بات ہماری طبیعت کے خلاف ہے، وہ حق بات ہمارے تربیت کے خلاف ہے اور ہم اس کے دشمن بنے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہوا ہے علماء ربانی سے اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ علماء ربانی صحیح باتیں بتا رہے ہیں، انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تیری آخرت کو بنانے والا ہے، یہ تیری آخرت کو برباد کرنے والا ہے، یہ تیری قبر کو سنوارنے والا ہے، یہ تیری قبر کو اٹھانے والا ہے، یہ تیرے رب کو راضی کرنے والا راستہ ہے، یہ تیرے رب کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ اس کو یا تو اپنے پیسے کا گھمنڈ ہے، یا اپنے منصب کا گھمنڈ ہے، یا اپنے ہنر کا گھمنڈ ہے، یا کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہے، اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، یہ حق بات کرتا
سنت سے دشمنی ہے، اللہ کے احکام سے دشمنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دشمنی ہے، اس لیے وہ اپنی ذاتی بات نہیں کہتا ہے، وہ قرآن و سنت کو پیش کرتا ہے۔ سوچ لینا چاہیے ہم دشمنی کس کی کر رہے ہیں، کسی عالم کی ذات کی دشمنی کر رہے ہیں یا اس عالم کے واسطے قرآن و سنت کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے علماء دو قسم کے بشر ہے، انسان ہے، غلطی اور کوتاہی سے کوئی خالی نہیں۔ ممکن ہے تمہیں دشمنی اس وجہ سے ہے، تمہارا تو مارا نہیں، تمہیں تو برا بھلا نہیں کہا، تمہیں تو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے وہ بے عمل ہے، تمہیں اس لیے دشمنی ہے۔ تو میرے بھائی اس وجہ سے بھی ایک عالم سے دشمنی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور سلف کا تجربہ یہ ہے، لوگوں کا تجربہ یہ ہے، واقعی اگر اس کے علم صحیح ہے، آج تو راست سے ہٹا ہوا ہے، بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے اور اس کو اپنا مقرر بنائیں گے۔ اسی لیے بڑی عجیب بات ہے شاید فرمائی حکیم محمد حضرت خانوی دو عالم ہے، ایک عالم دین اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کے اندر کمزور ہے، ہوتا ہے، عملی زندگی ان کی ٹھیک نہیں ہے، ایسا دو عالم میں بھی عمل ہے، اور دوسرا عالم کو ہے جو عمل ہے، وہ قدر احترام کے اعتبار سے، عزت اور مان مرتبے کے اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے یہ دونوں عالم قابل احترام ہے، واجب احترام ہے۔ ہاں، رہنمائی کس سے حاصل کی جائے گی، ابتدا کس کا کیا جائے گا، کس کے نقش قدم پر چلا جائے گا، وہ عالم جو عالم ربانی ہے اپنے علم کے ساتھ وہ عامل ہے۔ اور مثال اس کی بڑی عجیب پیش فرمائی، کہا کہ دیکھو قرآن کریم کے نسخے ہیں، ایک نسخہ تو وہ ہے جو پریس والوں نے بالکل صحیح اس کو چھاپا ہے، اور ایک نسخہ ایسا ہے کہ چھاپنے والے نے غلطی ہے اور غلطی کی وجہ سے اس کو غلط چھاپ دیا ہے، کہیں حرف بدل گیا، کہیں لفظ بدل گیا، کہیں زبردست بدل گئے، کہیں پیش بدل گیا، کہیں ادھر ادھر ہو گئی، کہیں آیت میں آدھی آیت ادھر آ گئی، آدھی آیت ادھر آ گئی، نسخہ غلط چھاپ گیا۔ تو غلط چھپا ہوا نسخہ قرآن کریم کا فی نفسی قرآن کریم ہونے سے اس کا ادب احترام واجب ہے، اس کی بے ادبی جائز نہیں۔ قرآن ہے، چھپائی میں غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے اس کو پڑھا نہیں جائے گا، لیکن ادب احترام وہی کیا جائے گا جو صحیح چھپے ہوئے اس میں آئے۔ تو وہ عالم دین جو عالم دین اپنے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بولتا ہے، پتہ ہے قابل احترام وہ بھی ہیں، ہاں اتباع ان کے عمل کا برائیوں نے بدعملیوں نے نہیں کیا ہے، لیکن قابل احترام وہ بھی ہیں، وہ غلط قرآن ہے جو چھپا ہوا غلط ہے۔ اور وہ عالم دین جو اللہ کے فضل سے علم کے ساتھ عمل بھی ہے، تو میرے بھائی وہ عالم دین جہاں واجب الاحترام ہے وہاں قابل اتباع بھی ہے، واجب الاحترام ہے وہاں قابل اتباع ہے، ان کا اتباع کیا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بڑے درد ان کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمان بن کر جیے اور دنیا سے مسلمان بن کر جائے اور اپنی نسبت کو دین پر باقی رکھے اور باقی چھوڑ کر جائے، میرے بھائی جس طرح شعار میں اسلام کا ادب احترام ضروری ہے، اہل علم کا ادب احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بے ادبی کو ہوتی ہے، یا تو یہ بے ادبی میں نے کہا دشمنی اور عداوت کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ یہ ادبی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عام طور پر زیادہ بے ادبی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔
کوئی اللہ والا کوئی عالم دین کی بات کہتا ہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہمارے عمل کے خلاف ہے، ہماری سوچ کے خلاف ہے، بات کو قبول کرنا تو دور کی بات، اس عالم کے خلاف زبان لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اس عالم کے خلاف بلوار شروع کر دیتے ہیں، اس عالم کے خلاف گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اتنا چلتا ہے کہ بعد اس کا مشورہ یہ ہو جاتا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں اور عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اہل علم کی توہین سے بچو۔ جو اہل علم کی توہین کرتا ہے اور بغیر معافی کے مرتا ہے، اگر نئے یقین آئے تو قبر کھود کر دو دیکھ لو، مسلمان بھائیوں نے ان کو پھرگاروں منہ کر کے سنایا ہے، اللہ نے ان کو منہ کو پلٹ دیا ہے۔ دیکھو ہم میں جہالت ہے، ہم میں علم نہیں ہے، لہذا ہمارا کام تو یہ ہے اپنے اہل علم سے بات کو سنیں، متوجہ ادب کے ساتھ سنیں، دھیان کے ساتھ سنیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور خدا نہ خواستہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، خاموش رہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے خاموش رہے، لب کشائی بدوا زبان لگاتی اس کی عیب ہوئی، ہمارے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت سارے اگلے لوگوں میں بالکل عام قسم کے لوگ تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، قاری بھی نہیں تھے، دیندار تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، فرائض کا عمل کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے۔ انہوں نے جب اہل علم کی عبادت کی ہے، حق تعالی شاہ نے ان کے گھروں میں شیخ الحدیث اور شیخ العدل اور شیخ الفقہ پیدا کیا ہے۔ ہمارے قریب میں مسجد قصبہ آتے، اس میں بہت مشہور ادارہ ہے جامعہ عثمانیہ رابعہ، ان کے شیخ الحدیث پورے ہمارے قریب میں شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے ان کو دیکھا بھی ہے، ان کے بیانات کو بھی سنا ہے۔ وہ کسی بڑے عالم باپ کے بیٹے نہیں تھے، ان کے والد صاحب خواتین تھے، البتہ علماء کا ادب احترام کرتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس آذان دینے والے آدمی کے گھر میں اللہ تعالی شان نے اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر پیدا فرمایا۔ اور میرے بھائی یہ بھی دیکھا گیا جن لوگوں نے اہل علم کی نابردی کی، اس نابردی کا خمیازہ ایسا بھگتنا پڑا کہ زندگی میں ان کی اولادوں نے ان کو مارا اور پیٹا، ذلیل ہوئے اور ذلیل الخوار ہو کر دنیا سے گزر گئے۔ لہٰذا کیا ہے رنگوں کی بھرمار، وہاں چاروں دلالی تھی، مال و دولت کی لین دین تھی، بڑے بڑے بازار مسلمانوں کے قبضے میں تھے، شہر بازار جس کا اس وقت ہندوستان میں تصور نہیں تھا، وہاں چکی ریل گئی تھی اور پورے بازار کا قابو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں آئی اور آنے کے بعد مسلمان دو کام میں مبتلا ہوئے، زنا کاری میں اور اہل علم کی نافرمانی میں۔ تو حال یہ ہوا رات کو سوئے کروڑ روپے کے مالک تھے، صبح اٹھے حکومت نے اعلان کر دیا، سارے املاک کو ضبط کر دیا، سارے نوٹوں کو بدل دیا، جو کل کارخانے کا مالک تھا صبح اٹھنے کے بعد وہ کارخانے کا نوکر تھا۔ اس نے میرے پاس بہت زیادہ تشریح کی، ہمیں تو یہ دیکھو ہمارا یہ بھرم ہم بہت جانتے ہیں، ہم نے موبائل دیکھا ہے، ہم نے انٹرنیٹ دیکھا ہے، ہم نے یوٹیوب سے کچھ حاصل کیا ہے، وہ علم نہیں، وہ معلومات ہے۔ یاد رکھیے علم ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، معلومات ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ علم تو علماء سے سینہ بسینہ حاصل ہوتا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم معلومات کا نام ہے۔ اگر علم معلومات کا نام ہے تو دنیا میں کس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔
علم تو نام ہے انسان کی اس وراثت کا، انسان کو دیے ہوئے وہ سرمایہ کا، اس سرمایہ کے آنے کے بعد آدمی کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے، جس کے آنے کے بعد آزادی انکساری پیدا ہوتا ہے، جس کے آنے کے بعد امت کی غمخواری اور ہمدردی پیدا ہوتا ہے، جس کے آنے کے بعد آدمی اس دنیا کے سینے پر رہتے ہوئے آخرت کو آباد کرنے والا بنتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کی قبر، اس کی نظر قبر کی طرف ہونے لگے، دنیا میں چلتے ہوئے اس کے خیر کا رخ قبرستان کی طرف ہو، یاد الہی میں غرق ہو، یہ جس کو یہ معلومات جس کو حاصل ہوئی ہے علم ہے۔ اور یہ علم نہ خالی یوٹیوب سے آتا ہے، نہ خالی کتابوں سے آتا ہے، یہ علم تو سینہ پسینہ آتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صحابہ ہے، دین حاصل کیا ہے، کس سے حاصل کیا ہے؟ اس زمانے میں بخاری تھی، اس زمانے میں مسلم تھی، اس زمانے میں ابو داؤد اور ترمذی شریف تھی، کتب حدیث تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ علم حاصل کیا، اور وہی ان کے ارشادات یا تو آثار صحابہ کی شکل میں موجود ہے، آپ کے ارشادات احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑی بات ہے، میں بہت درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی نرمشائی سے، ایسی زبردستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اس طریقے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نسلوں کو علوم دین سے معلوم کر دیتا ہے۔ اب تعالیٰ شان نے جو باتیں کروائی، اب تعالیٰ شان نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آمین دعوانا الحمد للہ۔